اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ کہ بری الزمہ ہو جائیں گے جی ہمارا کیا قصور ہے، انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے صرف گڈ گورننس سے ٹھیک کرنا ہوتی ہیں. تو کیا اس تاریخی حکومت نے گڈ گورننس کر لی ہے؟ سیدھی سادی بات یہ ہے، کدھر جاتا ہے ہمارا پیسہ؟ ہمارا پیسہ پرائس بڑھ گیا ٹھیک ہے، مگر سیکولر ڈیٹ مثال کے طور پہ 2.8 ٹریلین روپیز. میں نہیں کہتا یہ ان کا فالٹ ہے، اس گورنمنٹ کا قصور ہے، مگر یہ جو سرکولر ڈیتھ ہے یہ آیا کیسے؟ کہ جو مہنگائی کی لہر روکنے کے لیے کچھ اقدامات کا تو آپ نے کہا 50 روپے وہ ٹیکس کم کر دیا اور کچھ چیزیں امپورٹ کی جائیں گی، چینی امپورٹ ہوگی، کوئی گندم منگائیں گے. آپ نے کہا کچھ پیسے بھی دیں گے جو احتیاج مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کیسے دیں گے. تب پھر ہنسی مذاق کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ بھی مسیحا کی جانب سے. مسیحا والا کون؟ تبدیلی والے بابا، ورلڈ کپ والی سرکار. حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب چنتخب وزیر اعظم پاکستان ایک مرتبہ پھر ہنسا کر پاکستان کے عوام کے دکھوں کا علاج فرمانے کی کوششیں ناکام کرتے دکھائی دیے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اوور آل ہی ہر چیز کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، ایک مہنگائی کا طوفان آتا ہے. اب اگر اس کی بات ہم پاکستان کے تناظر میں کریں تو صورتحال اور بھی ہاربل نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے ہی لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں کہ اب یہ انٹرنیشنل پرائسز تو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر امپیکٹ تو پاکستان پہ بھی آئے گا. کیا پاکستان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمینہ، آج تو ڈاکٹر فاروق صاحب ہمیں زیادہ بتائیں گے ان چیزوں کو کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو وہ ہم سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن میں تو ایک عام آدمی کی، ایک عام پاکستانی کی جو بات ہے نا وہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ کہ بری الزمہ ہو جائیں گے جی ہمارا کیا قصور ہے، انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے صرف گڈ گورننس سے ٹھیک کرنا ہوتی ہیں. تو کیا اس تاریخی حکومت نے گڈ گورننس کر لی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ڈالر 170 سے بھی اوپر چلا گیا. تاریخ میں پہلی دفعہ کہ پیٹرول کی قیمت 123 روپے فی لیٹر پہنچ چکی ہے. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اندرونی اور بیرونی قرضہ وہ اب جون 2021 میں 39,859 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو ایک عام آدمی کی زندگی میں ہو یہ گیا ہے کہ اس کی آمدنی تو 1 روپیہ نہیں بڑھی، البتہ مہنگائی دگنا سے اوپر جا چکی ہے. مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمنے کو نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ ہونے کو ہے. دکانوں پہ چھاپے مروا کے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. جو چورن بیچا تھا شوکت ترین صاحب نے آتے ہوئے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی اس کو میں ٹھیک کر کے مہنگائی کو کنٹرول کروں گا، وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو ٹھیک نہیں کر پائے. اچھا چلیں ہلالی صاحب، یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے، اب ہر چیز کے اوپر ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا بیسک کویسچن یہ ہے کہ جب عالمی مارکیٹ میں ہی پرائس زیادہ ہوں تو حکومت کیا کرے؟ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مارکیٹ پرائس وہ آپ کا پرائس ہے، اس کو آپ کو دینا ہے، اور اگر گورنمنٹ کو ریکور کرنا ہے تو گورنمنٹ کو پرائسز بڑھانا ہے. مگر دیکھیے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ایسا ادھر لگتا ہے کہ کافی سارے فائنانس منسٹرز آ کے چلے گئے ہیں اور ادھر بھی مجھے ایک ریشنل پلان نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے، کدھر جاتا ہے ہمارا پیسہ؟ ہمارا پیسہ پرائس بڑھ گیا ٹھیک ہے، مگر سرکولر ڈیٹ، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ آیا کیسے؟ میں کہتا ہوں اٹس اے ریزلٹ آف فراڈ. یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. 35% بجلی چوری ہو رہی ہے. آپ یقین کریں گی سمینہ، اگر اس بجلی کی چوری 15% آپ کم کر دیں تو 500 بلین روپیہ ہمارا بچ جائے گا. پھر بھی 15% بھی چوری ہونے دیں، 500 بلین روپیہ بچ جائے گا. وہ نہیں ہوا. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جو آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے. یہ جو ڈسکوز ہیں، کراچی الیکٹرک، یہ وہ کراچی الیکٹرک تو خیر نہیں، مگر حیدرآباد الیکٹرک، ہر شہر کا ایک الیکٹرک ہے. آپ کو پتا ہے کہ 25 سال میں ان کا کوئی سروسنگ، ان کا اپ گریڈنگ نہیں ہوا ہے. مانے اٹس لائک کہ آپ ایک گاڑی لے رہے ہیں اور 25 سال وہی پھٹیچر ایک کاربوریٹر پہ آپ چلا رہے ہیں اور آپ اس کو فکس نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ آپ کہیں گے یہ فراڈ کیسے؟ میں کہوں گا اٹس اے فراڈ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکس کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ہوتا تو وہ گورنمنٹ کو کک بیکس نہیں ملتے، فکسنگ پہ کک بیکس نہیں ملتے، اپ گریڈنگ پہ نہیں ملتے. انہوں نے جا کے کہتے ہیں نیا والا لگاؤ. اچھا آپ نے جب جا کے نیا والا لگایا تو فی گھنٹے 9 سے آپ چوری کر رہے تھے. مانے 15 سینٹ فی کلو واٹ آور آپ نے فکس کیا تھا ان لوگوں کو جو آپ کو بجلی سپلائی کی ہے، جب 6 سینٹ ہونا تھا، جب 6 سینٹ ہے. اس کا بھی
میں نہیں کہتا کہ اس گورنمنٹ نے کیا ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ لوگ کر کے کما کے چلے گئے، ہضم کر کے مزے کر رہے، ان کا تو کچھ نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں 482 بلین روپیہ آنے کے ساتھ نواز شریف نے کہا یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرو، یہ ان کو دے دو، دے دیا، ایک آڈٹ نہیں ہوا اس پہ، اور اب آپ نیب کرپشن کے کیسز کے پیچھے اس کے پھر رہی ہے۔ سر ایک ہی سوال ہے، اور بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو مہنگائی کی لہر روکنے کے لیے کچھ اقدامات کا، تو آپ نے کہا 50 روپے وہ ٹیکس کم کر دیا، اور کچھ چیزیں امپورٹ کی جائیں گی، چینی امپورٹ ہوگی، وہ گندم منگائیں گے۔ آپ نے کہا کچھ پیسے بھی دیں گے جو احتیاج مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کیسے دیں گے، کوئی احساس پروگرام کے ذریعے دیں گے، کیسے دیں گے، کوئی میکینزم بن رہا ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو خیر کافی ریلیف ملے گی۔ لیکن جیسے چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں کہا وزیر اعظم سے کہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، میجسٹریٹ نہیں ہے، پولیس کو اختیارات دیے گئے تھے ایک زمانے میں، واپس لے لیے گئے، تو یہ جو مڈل مین غلہ منڈی میں، سبزی منڈی میں، اپنا فروٹ مارکیٹ میں، یہ جو مڈل مین نے لوٹ مچا رکھی ہے ہمیشہ سے، ایک ٹھیکیداری نظام ہے، کوئی 25-30% ضائع ہوتا ہے کہ اس میں مڈل مین میں، اس پہ بارے میں کبھی سوچتے ہیں آپ؟ چیزوں کے اوپر بنا رہے ہیں تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے کہ جو لوگ درمیان میں یہ زیادہ پیسے بنا رہے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ہم کہیں گے پروونشل گورنمنٹس کو کہ اپنے ڈی سیز اور اے سیز کو کہیں کہ ان کا یہ جو پروفٹ مارجن اس کو کم کروائیں۔ تب اب پھر ہنسی مذاق کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ بھی مسیحا کی جانب سے۔ مسیحا والا کون؟ تبدیلی والے بابا، ورلڈ کپ والی سرکار۔ حضرت عمران احمد خان نیازی صاحب منتخب وزیر اعظم پاکستان ایک مرتبہ پھر ہنسا کر پاکستان کے عوام کے دکھوں کا علاج فرمانے کی کوششیں ناکام کرتے دکھائی دیے ہیں۔ فرماتے ہیں اگلا الیکشن اپنی کارکردگی سے جیتیں گے۔ گڈ، نہایت ہی فضول بات۔ اگلا الیکشن آپ کے اچھے خان بھی نہیں جیت سکتے، اگلا الیکشن آپ صرف اس صورت میں جیتیں گے کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایکسپیرینس کامیاب ہو جاتا ہے، اور فی الحال تو اس کا کوئی چانس نہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی کے ذریعے سے یہ انتخابات ہوں بھی۔ پاکستان ہے، کون جانتا ہے یہاں کل کیا ہوگا۔ جس طرح سے ایکسٹینشن والے معاملے کو لے کر کے نون لیگ بھی پارلیمنٹ میں کود گئی، پیپلز پارٹی بھی دوڑی چلی آئی ووٹ ڈالنے کے لیے، اسی طرح سے کوئی بھروسہ نہیں کہ اگر کوئی طریقہ کار استعمال کیا جائے ترکیب نمبر 313 کے اعتبار سے، تو ایک مرتبہ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر بھی اپوزیشن اپنی دونوں ٹانگیں ہوا میں اسی طرح بلند کر دے گی جس طرح سے اس نے پہلے کی ہے۔ مسیحا نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، اپنی نہ جانے کون سی کارکردگی کی بات کر رہے تھے۔ رات 12 بجے کے بعد جو کارکردگی ہوتی ہے، یعنی نیند میں خواب دیکھنے کی، اگر اس حساب سے بات کیا جائے تو آپ نے منظور وسان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ لطیفہ ایک ہے، میں نہایت جس کو کہتے ہیں سینسر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص، ایک انتہائی بڑبولا شخص، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں بادشاہ کی، میں ملکہ کی، میں شہزادوں کی، میں پرنسس کی۔ کسی نے مخبری کر دی، بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے کہا یار ایسے آدمی کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا، بلاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ اس کو اٹھا لیا، لے کر کے پہنچے محل میں۔ بادشاہ نے جب پوچھا تو اس نے کہا حضور آپ نے غلط سنا ہے، ہم تو صرف منہ سے، یعنی ہوائی فائر کرنے کے ہم کام آتے ہیں۔ کارکردگی میرے سرکار کی دیکھیے کہ جو چینی ہمیں اچھا خاصا 60-65 روپے میں، 55 روپے میں مل رہی تھی، اب 110 روپے میں مل رہی ہے۔ یہ ہے میرے سرکار کی کارکردگی۔ بجلی کے نرخ آئے دن بڑھائے چلے جا رہے ہیں میرے سرکار۔ پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہے، یہ میرے سرکار کی کارکردگی۔ ڈالر، اب آپ صرف سوچ سکتے ہیں ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے، اور یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو اگر ملک میں ہوں بقول عمران خان کے تو ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ لیکن آپ ہماری قسمت دیکھیے کہ عمران خان سے بڑا ڈاکو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں عمران خان اینڈ کمپنی جیسے ڈکیت نہیں